گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی تھیں اور سمن بہت خوش تھی کیونکہ اب چھٹیوں میں اس کی پھوپھو، اس کے ماموں، چاچو اور خالائیں آئیں گے اس کے گھر میں، اور اس کے ساتھ ان کے کزن بھی آئیں گے جن کے ساتھ مل کر وہ بہت کھیلے گی۔ تھوڑی ہی دیر تک مہمان آ گئے جن کا سمن نے اور اس کے ماما پاپا نے بہت اچھے سے ویلکم کیا۔ کھانا کھانے کے بعد اور آرام کرنے کے بعد سب بچے آپس میں مل کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ کیا کھیلا جائے۔ خوب گپ شپ لگائی اور پھر انہوں نے پلان کیا کہ ہم چھپن چھپائی کھیلتے ہیں۔ تو سب بچے اٹھ کھڑے ہوئے، ان میں سے ایک بچہ باری دینے کے لیے چلا گیا اور باقی سب بچے اپنی اپنی جگہ پر چھپنے لگے۔ سب بچوں کی کوشش تھی کہ وہ کسی ایسی جگہ پر چھپے جہاں پر وہ ان کو جلدی سے ڈھونڈ نہ پائے۔ اسی طرح سمن بھی اپنے چھپنے کے لیے کوئی جگہ دیکھتے ہوئے اوپر چھت پر آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ باقی سب اس کے کزنز نیچے کمروں میں، دروازوں کے پیچھے، کچھ بیڈ کے نیچے اور الماری کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، لیکن اس نے سوچا کہ میں ایسی جگہ پر چھپوں گی جہاں پر میں کسی کو جلدی نہ مل پاؤں۔ سمن نے یہ سوچا اور پاس ہی اس کو پانی کی ٹینکی نظر آئی۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں پانی کی ٹینکی میں چھپ جاؤں، یہاں پر تو مجھے ڈھونڈ ہی نہیں پائے گا کوئی بھی۔ تو سمن نے ٹینکی کا ڈھکن کھولا اور اس کے اندر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ ایک پرانی ٹینکی تھی جو کہ سمن کے ابو استعمال نہیں کرتے تھے اور اس میں پانی بھی نہیں تھا، وہ بالکل خشک تھی، اور سمن نے اوپر سے ڈھکن بھی لگا دیا اور وہ ڈھکن بہت مضبوطی سے اس ٹینکی کے اوپر چپک گیا، جس کی خبر سمن کو بالکل نہیں تھی۔ جو بچہ باری دے رہا تھا اس نے سب اپنے کزنز کو ڈھونڈ لیا، لیکن سمن کسی کو ملنے نہیں پا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب سمن نے دیکھا کہ اس کو کوئی بھی ڈھونڈ نہیں پا رہا تو اس نے سوچا کہ وہ خود ہی باہر آ جائے۔ اس لیے جب اس نے کھڑی ہو کر اوپر ٹینکی کا ڈھکن ہٹانے کی کوشش کی تو لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ اس کو ہٹا نہیں پائی، کیونکہ وہ ڈھکن بہت زیادہ مضبوطی سے چپک گیا تھا۔ سمن بہت پریشان ہو گئی، وہ گھبرا گئی اور رونے لگی اور اونچی اونچی آوازیں دینے لگی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میں یہاں ٹینکی میں بند ہوں۔ لیکن کسی کو اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اسی طرح سمن کے سب کزنز اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اوپر چھت پر آ گئے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ٹینکی سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں تو وہ ٹینکی کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر دیکھا کہ ڈھکن مضبوطی سے بند ہے اور سمن اس کے اندر بند ہو گئی ہے۔ تو سب کزنز مل کر بھاگے نیچے گئے اور جا کر اپنے سب بڑوں کو بتایا۔ تو سمن کے بابا جلدی سے اوپر آئے اور انہوں نے آ کر ٹینکی کا ڈھکن ہٹایا اور سمن کو باہر نکالا۔ سمن کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی کیونکہ ڈھکن مضبوطی سے بند ہونے کی وجہ سے سمن کی سانس رک گئی تھی۔ اس کے ابو بہت پریشان ہوئے اور جلدی سے سمن کو ہاسپٹل لے کر گئے۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے سمن کو ایمرجنسی CPR دیا، جس کی وجہ سے سمن کی سانس بحال ہوئی اور سب لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر سمن کو اور باقی اس کے سب کزنز کو سمن کے بابا نے اپنے پاس بلایا اور سمجھایا کہ جب بھی آپ لوگ کھیلو تو دھیان سے کھیلو، چھپنے والی کوئی ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں پر آپ کی جان کو کوئی نقصان نہ ہو، جہاں پر آپ کو گرنے کا یا بالکل بند ہو جانے کا خطرہ نہ ہو، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور بھی کھیل کھیلنا ہو تو اس میں اپنی حفاظت کا خاص خیال رکھیں، اور اگر کسی ایسی مشکل میں پھنس جائیں تو بجائے کہ گھبرائیں آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور اس کے بعد کوشش کریں کہ آپ اس مشکل سے باہر نکل آئیں اور مدد کے لیے کسی کو پکاریں۔ سمن کے بابا کی یہ سب باتیں سن کر سب کزنز نے اور سمن نے ہاں میں سر ہلا دیا کہ اب ہم اس بات کا دھیان رکھیں گے۔ 2 دن ہاسپٹل رہنے کے بعد سمن کو ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا اور ساتھ میں بہت سی میڈیسن بھی دیں جو کہ سمن کو کھانا تھی، اور اسی طرح سمن کا چھٹیوں کا جتنا بھی پروگرام تھا سب رہ گیا، کیونکہ اس حادثے کی وجہ سے وہ سب لوگ بہت ڈر گئے اور جس طرح وہ لوگ چاہتے تھے اس طرح انجوائے نہیں کر سکے۔ جب تک سمن بالکل ٹھیک ہوئی تب تک چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں اور سب کزنز اپنے اپنے گھر جانے کی تیاری میں تھے۔ تو سمن نے کہا اب کی بار جب چھٹیاں ہوں گی تو ہم کوئی اچھے سے کھیل کھیلیں گے۔